سواگی صاحب ماشاءاللہ انتہائی خوشخبری جگر گوش ہے پیر سواگ افتخار ملت اسلامیہ صاحبزادہ پیر محمد افتخار الحسن صاحب آپ بھی سٹیج سے جلوہ کر ہونا لیں پیر بھائی حضرات جڑے آس پاس تشریف فرما ہوئے حضرت دے خطاب دے منتظر ہوئے میں جناب کو عرض کر رہا ہوں کہ برائے مہربانی جلد جلد پنڈالی تشریف گھنو بس بلا تاخیر کیونکہ میرے کو الفاظ نہیں جنہ الفاظ انار میں آپ کو دعوت سکون دے بس اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ دی عمر و صحت دے اندر برکت عطا فرمائے اور تا دیر آپ دا سایہ سارے سلام دیتے ہمیشہ اللہ تعالیٰ قائم و دائم رکھے تو پیر طریقت رہبر شریعت محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید غلام رسول قاسمی صاحب مدد اللہ العالی تمہاری ناریاں دی گونج دے اندر آپ دا خطاب شروع ہم رہے تے پیر صاحب بھی ہمڑا رہے تے پیر صاحب دا حکم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ مولانا العظیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ علامہ علی بخش سواگی صاحب اور کثیر تعداد سواگی سلسلہ سے منسلک علماء کرام بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں اللہ کریم اس آستان پاک کو ترقیاں عطا فرمائے اہل سنت کا بہت بڑا مرکز ہے پاکستان کے اندر صحیح العقیدہ آستانوں کی ایک جان اور پہچان سمجھا جاتا ہے اور اس آستان پاک کی ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس آستان پاک کے جتنے خلفاء ہیں جتنے اس کے ذیلی آستانے اور خلیفے حضرات ہیں وہ سب کے سب الحمدللہ اس وقت صحیح العقیدہ اہل سنت ہیں اور ہر آستان پر اللہ کے فضل سے دین کی تعلیم کے لیے مدارس کھلے ہوئے ہیں اس کی بہت ساری وجوہات میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ان کا سلسلہ یہاں کا سلسلہ حضور پیر سواگ کا سلسلہ یہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ ہے اور نقشبندی سلسلے کے بانی سیدنا ابوبکر صدیق اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں جو سب سے پہلے سلسلے کے بانی ہیں وہ سب سے پہلے خلیفہ ہیں ان کا نام صدیق اکبر ہے اور اس سلسلے کا نام نقشبندی سلسلہ ہے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض صرف نقشبندی سلسلے میں ہی نہیں نقشبندی سلسلہ تو آپ کا ایک امتیاز ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ تمام کے تمام سلسلوں میں صدیقی فیض جاری و ساری ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اپنا سلسلہ بتاتے ہیں کہ آپ نیچے سے اوپر کو اپنی ترتیب بیان کرتے ہوئے صدیق اکبر کے ذریعے سے اور چاروں خلفۂ راشدین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اپنے فیض کا حصول پہنچاتے ہیں کہ میں نے وہاں سے فیض دیا اور آپ کا یہ قول یہ سلسلہ وار جو بات میں نے کی ہے کہ آپ اپنی سند کو چاروں خلفۂ راشدین کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے ہیں یہ امام جزری نے اصل المطالب کے اندر بیان کیا ہے چلو آپ پیر صاحب شہزادہ گرامی صاحبزادہ فیض الحسن صاحب فرما رہے ہیں کہ پنجابی بولو میں عرض پہ کریں داؤس کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا فیض امت مسلمہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو چلن والے ہر سلسلے دے وچ جاری و ساری ہے آپ کو لو فیض فاروق اعظم نے بھی پایا عثمان غنی نے بھی پایا مرتضیٰ کریم نے بھی پایا اعلیٰ حضرت
سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انس بن مالک نے فرمایا اے انس تسی نبی اسلام کے جسد اطہر تے مٹی پاون دا حوصلہ آڑے وقت دے وچ امت دی کشتی نو اگر سہارا دیتا ہے تے خدا دی عظمت دی قسم صدیق اکبر نے دیتا آپ نے جس وقت وصال ہویا فاروق اعظم نے اس وقت کی اے ابو بکر میرے ماں باپ قربان ہونی لولاک لہلکنا تو نہ ہو میں آتے سی ہلاک ہو جا بیا اور راز و نظرہ دے بچاب دے کول ابو بکر تو نہ ہو میں اسی سارے ہلاک آسے عملاً صدیق اکبر نے کر کے جمیں دکھایا میں تھوڑا جا عرض کرنا سب تو پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پردہ فرمایا تھے صحابہ اکرام اس وقت سخت ٹینشن پریشانی دکھ اور کرب دے عالم موجود ہاں تھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار کٹ لے گئے آپ فرمائے جس آکھیا نا نبی پاک پردہ فرما گئے نوری دھاؤن لا چھوڑے سو نعرہ تکبیر اس وقت میں صورتحال دیکھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو پہنچے اور حضرت فاروق اعظم نے فرمایا عمر بیٹھ جا فاروق اعظم نے فرمایا میں نہ آبا اس وقت کیفیت ہو گئے یہ وجہ گلہ نافرمانی چ نہیں ہوں گیاں یہ محبت دے معاملات عشق دے معاملات یا وقتی تو خطبہ دیتا یہ ان خطبہ بخاری شریف آپ نے خطاب فرمایا اللہ دی حمد و ثنا بیان کی تھی اور اے فرمایا کہ اے لوگو تو آڈے بچوں من کان منکم یعبد محمدن فإن الہہو قد مات جیتے تسی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عبادت کر دے آؤ تے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال فرما جامنا اے آپ دے اللہ دا بندہ ہوندہ تقاضا ہے ومن کان منکم یعبد اللہ اللذی فی السماء اور تو آڈے چو جڑا بندہ اس رب دی عبادت کردہ تھی جڑا اسمانہ دا مالک ہے فإن الہہو لم یمت تو اس مالک دے ہوتے وفات آمنا ناممکن پھر آپ نے قرآن دی آیت بھی پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول یہ آیت پڑھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہیں تو آپ تو پہلے بھی اللہ دے رسول دنیا تو جاندے رہے تو رسولہ دا وصال فرما جانا انہوں دی شان رسالت دے خلاف نہیں ہے اے جس وقت آیت پڑھی خدا دی قسم ہے بخاری حدیث ہے اور حضرت عبداللہ بن عباس ایسا پتہ ہونا چاہیے کہ اہل بیت ہے اہل بیت عظیم فردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سکے چاچے دے پترن انہاں اے حدیث روایت کیتی ہے وہ فرماتے ہیں لَكَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى قَرَأَهَا ابو بکر ابو بکر صدیق نے یہ آیت پڑھی چوتھے سے پارے دی انج لگدا اسا آج تک یہ آیت سنی ہی کوئی نہیں سارے حافظ اس دے باوجود جس وقت صدیق اکبر نے اس آیت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وصال مبارک دوتے استدلال کیتا یہ دلیل سن کے صحابہ اکرام حیرت دے بھی مبتلا ہو گئے کہ اس آیت دا یہ مفہوم جنہا صدیق اکبر بیان کیتا یہ اج تک سارے ذہن کوئی نہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت سبحان اہل لَكَ أَنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ انج لگدا ہا جمیں اس آیت والے پاسے لوگوں دا دھیان ہی کوئی نہیں اتھوں استدلال کیتا ہے ساڑھے علماء کہ ابو بکر صدیق اس امت دے بچ نہ صرف افضلن بلکہ سب تو بڑے عالم اتھوں ایک اور گال بھی پتہ چلتی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ہوتے غلبہ حال سے ایک غلبہ حال ایک میرا سوال ہے اے بھلا صدیق اکبر تے کیوں نہیں سی فرق کیے صدیق اکبر عمر فاروق نالو افضل ہیں زیادہ فیض والے ہیں عالم بھی ہیں علم بھی اگے ہیں
لیکن کنٹرول رکھنا اس چیز دا ثبوت ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب صحابن اور انہوں نے کسی قسم دا سکر دا غلبہ نہیں آیا، ہمیشہ صاحب رہا اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے زیر سایہ جڑی انہوں نے آقا کولو فیض اور پرورش پائیے وہ جدا گانا ہے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے سلسلے دے وچ آج بھی نقش بندی سلسلے وچ تانوں مجذوب بڑے گھٹ نظری ہو سکتے، یہ وہ فیض ہے۔ اچھا آگے چلو، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت پردہ فرمایا آقا علیہ السلام دے تدفین دا مرحلہ آیا، صحابہ کرام آپس دے وچ گفتگو کی تھی، تبادلہ خیال ہویا، کسی دا خیال سی کہ آپ نے جنت البقیع دے وچ دفن کیتا جائے، کسی دا خیال سی کہ آپ پہ اللہ تعالیٰ بندوبست کر سی، آپ نے اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نال بڑی محبت آئی، انہاں دے کول تدفین دا بندوبست اللہ آپ پہ کر دے سی۔ اظہار ہائے خیال ہوندے پیان تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک گل اپڑی، صدیق اکبر نے فرمایا سمیتو ہو یقو، میں خود نبی پاک کو یہ فیصلہ سنے ہویا۔ ایک گل امام قرطبی نے، ویسے تے حدیث ترمذی تھے لیکن امام قرطبی جس رنگ پہ بیان کر دیں وہ رنگ ذرا جدا گانا ہے۔ امام قرطبی نے اسی آیت قد خلت من قبل الرسل دے تفسیر دے وچ ایک گل لکھی ہے کہ حتی قال العالم الاکبر، سب تو وڈا عالم بولیا وہ کون ہے؟ صدیق اکبر۔ سمیتو ہو یقولو، میں اس سے محبوب نو فرمانے آیا سنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا سنے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا میں آقا نے سنیا، فرمانے آیا جتھے نبی وفات پاندن ہے اتھے نبی دفن ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان، اچھی آواز نال سبحان اللہ آپ کو جواب آواز میں روایت کی تھی اس حدیث کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے فیصلے کے مطابق آقا دی تدفین ہوئی۔ ایتھے علماء نے لکھا کہ صدیق اکبر اگرچہ بہت ساریاں تھوڑیاں حدیثاں روایت کی تھی، یعنی چاروں خلفۂ راشدین دے نالوں سب تو گھٹ روایت کرنے والے صحابی دا نام ابو بکر صدیق ہے، گھٹ حدیثاں روایت کی تھی۔ وہ ایک وجہ یہی ہے، یہ بھی ہے کہ آپ نبی پاک نے ساتھ اسلام تو جلدی بعد پردہ فرما گئے، آپ نے دنیا تے رہن دا موقع تھوڑا ملا۔ بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کولوں تساں سنیاں چوکھیاں حدیثاں کیوں لئیاں کہ حضرت علی مرتضیٰ کول تھوڑیاں ہاں انہوں نے کوئی نہ ہوندیاں، یہ سب جاہلانہ سوال ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تنہ خلیفہ راشدین دے کولوں زیادہ حدیثاں روایت کیتیاں، یہ سن پتہ ہونا چاہیے۔ ترے خلفۂ راشدین تو ود کے چوتھے خلیفہ راشد نے حدیثاں بیان کیتیاں، اودی وجہ کہ ترین نالوں زیادہ عرصہ انہاں دنیا تے گزاریا۔ حضرت ابو ہریرہ نے انہاں کولوں بھی زیادہ بیان کیتیاں، کیوں؟ انہوں نے حضرت علی مرتضیٰ کولوں بھی زیادہ عرصہ دنیا تے گزاریا، انہوں نے چانس زیادہ ملیا، وہ جا کے 60 ہجری دے نیڑے انہاں وفات پائیے۔ اچھا عرض کی پہ کردہ صحابہ کرام، علماء کرام نے بیان کیتا کہ جس وقت بھی صحابہ دے ہوتے کوئی مشکل وقت آیا، اگرچہ صدیق اکبر نے حدیثاں تھوڑیاں روایت کی تھی لیکن ہر اوکھے ویلے تے اگر حدیث کام آئیے تو صدیق اکبر کو روایت کردہ حدیث کام آئیے۔ اس تو بعد جس وقت آپ نے حکومت سنبھالی اس وقت بھی حدیث بخاری اور مسلم دے وچ اور بہت ساری کتاباں موجود ہے کہ اس وقت کچھ مرتدین کھڑے ہو گئے جڑے نئے نئے مسلمان ہویا اور خاص طور تے دیہاتی لوگ وہ مرتد ہو گئے۔ بعض لوگاں ختم نبوت دا انکار کر دیتا، بعض لوگاں زکاة دا انکار کر دیتا۔ یہ 3 قسم دے مرتدین کھڑے ہو گئے۔ مرتدین دیاں 3 قسم، ختم نبوت دے منکر 1، زکاة دے منکر 2 اور مطلق مرتد 3۔ چوتھا مسئلہ یہ بھی سی، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ایک لشکر اسامہ تیار کیتا ہویا سی جنگ موتا دیاں شہیداں دا بدلہ لین واسطے، وہ لشکر بھی تیار ہے۔ ہن اے 4 محاذاں دے اوتے بیک وقت جنگ شروع کر دینا، اس بارے وچ سارے صحابہ کرام نے صدیق اکبر نے مشورہ دیتا، حضور حالات ٹیٹن، انہاں حالات دے وچ اتنیاں ساریاں جنگاں یہ ساڈا نقصان کر سکدیاں۔ صدیق اکبر نے اس وقت جس جرت دا مظاہرہ کیتا ہے، اسے دے پیش نظر
اسے دے پیش نظر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ تسی نہ ہوندے تو اساں ہلاک ہو جاوی. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی ثقۃ، جس وقت تو اللہ دیاں جنیاں دی گل کریں، فذکر اخاک ابا بکر بما فعلا، جدوں بھی مردان کامل دی گل چھڑے ابو بکر دی گل ضرور کیتی کر اس کے کر کے دکھا دیتا. ابو بکر نے کی کر کے دکھا دیتا. اچھا اس وقت حوصلہ رکھنا. لشکر اسامہ نو بھیجیا، فرمایا میں اس لشکر نو نہ روک سکدا، او جھنڈا جڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہتھیں بدھا ہوئے میں او جھنڈا نہیں کھولنا. اور اگر میں پتہ ہوئے کہ میں مدینے شہر وچ ہکلا رہ ویساں تے پگیاڑ آ کے میں کھا ویسن تو میں اس کام واسطے بھی تیار ہاں، حضور دا تیار کیتا ہوئے لشکر میں نہیں روکنا. ایک اور حدیث بخاری چاہتی ہے ما کان علی ان اترک فعلا فعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام نہ چھوڑ سکتا جو نبی پاک نے کیتا ہوئے. اے جڑا نقشبندی سلسلے والے سنت تے زیادہ عمل کر دیں، تقوی بلکہ تقوی تو اگے ورا اے نقشبندی سلسلے دے اندر نسبتاً زیادہ پایا جاندہ. او دی وجہ یہی ہے، اس دی بنیاد صدیق اکبر نے رکھی ہے. صدیق اکبر اتباع سنت دے وچ باقی تمام صحابہ تو اگے. اچھا اس تو بعد جڑے مرتد کھڑے ہو جان انہاں دا مقابلہ کیتا. ایک گل ذرا غور نال سننا، مرتداں دا ذکر قرآن وچ ہے، ویسے مرتد ہوندے تے ہیں نا جی، مرتداں دا وجود تے ہے ہی نا، ہن بھی ممکن تے ہے نا کہ مرتد ہوندے ہی کوئی نہیں. مرتداں دا وجود ہے تو مرتد نو مرتد آکھن والے دا بھی وجود ہے، اور مرتداں دی دھاؤن بنن والے دا بھی وجود ہے. پھر صدیق اکبر نے مرتداں دے خلاف تلوار چائی بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہ 70 بندیاں نے زندہ ساڑ چھوڑیا وہ بھی مرتد دیان. جی بے شک. آج کچھ بندے آتے ہیں جی صوفیاء کسے نے مرتد نہیں آدھے. تو صدیق اکبر تو بڑا صوفی ہیں یا حضرت علی مرتضیٰ تو بڑا صوفی ہیں. مرتداں دا وجود بھی میں قرآن وچوں ثابت کر سکتا کہ ہوندے تے ہیں. تو کتے نسو ہیں. یہ تو میں ایک ضمنن دی گل کر چھوڑی، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ دی گل پہ کرداس. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز دے اتے ہی زکاة نو قیاس کیتا. آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاة والزکاة. زکاة دیا منکران دے خلاف آپ نے تلوار چاہی. آپ نے فرمایا اللہ دی قسم ہے جس نے نماز تے زکاة وچ فرق کیتا میں اس نو انجے قتل کرساں جی میں نماز دا منکر قتل دے قابل ہوں. زکاة دے منکر نو میں نماز دے منکر دی طرح سمجھ. اچھا یہ نماز دے منکر دی طرح زکاة دے منکر نو بھی مرتد سمجھ کے انہوں قتل کرنا، یہ دی پچھے گل کیسی؟ پچھے آیت سی قرآن دی اقیم الصلاة وآتوا الزکاة، کیونکہ ہکو آیت ہے اور یہ آیت جگہ جگہ قرآن دے ہوتے موجود ہے. اور قرآن جتھے نماز دا ذکر کردا ہے اتھے زکاة دا بھی ذکر کردا ہے. تا صدیق اکبر پہ آدن کہ میں نماز تے زکاة دے وچ فرق نہ کرن دے ساں. اتھے خدا دی قسمیں ابن مسعود فرماندن، ابن عباس فرماندن، ابن زید فرماندن، دو صحابی تے ایک تابعی بہت بڑے مفسرین ہیں. یہ سارے دے سارے پہ فرماندن کہ اللہ دی قسم ہے ما افقہہو ابو بکر صدیق کڈا وڈا فقیہ سی جس جنے دے پتر نے نماز تے زکاة نو ہکٹھیاں ثابت کیتا ہے. تے اس آیت تو استدلال کرتے ہوئے زکاة دے منکران دے خلاف وہ کاروائی کیتی ہے جڑی نماز دے منکران دے خلاف ہونی چاہیے دی سی. فقاہت دا ثبوت ان دسو صحیح العقیدگی دا ثبوت کیوں ختم نبوت دے منکران دے خلاف صدیق اکبر کھڑے ہوئے. عقیدے دی درستگی جرت دا ثبوت اس آڑے حالات دے وچ بھی آپ نے تلوار اٹھا لئی اور 4 محاذاں دے اوتے جنگ کیتی. اور فقاہت دا ثبوت کہ زکاة نو نماز دے اوتے قیاس کر کے دوہاں دا ہکو حکم لگایا مرتداں دے اوتے.
یہ آپ دی علمی شان بہادری اور عقائد دی گل ہو رہی ہے. اس واسطے میں آیت پڑھی سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. ولی ہوندا ہی ہوے جدا عقیدہ بھی ٹھیک ہوے تے عمل بھی ٹھیک ہو. آمنو ایمان ٹھیک ہوے وکانوا یتقون تقوی ٹھیک ہوے یعنی عالم با عمل ہوے اور عقیدہ درست ہوے اور نال عمل بھی درست ہو. اچھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جڑا منکرین ختم نبوت دے خلاف تلوار چاہیے. ختم نبوت دے منکران دے وچوں اس زمانے وچ اگے اگے مسلمہ کذاب آئی. مسلمہ کذاب دے خلاف آپ نے تلوار چاہیے. اتھوں سانو سبق ملدا ہے. اور ایک اور گل بھی یاد رکھنا رہی مسلمہ کذاب دے خلاف آپ نے تلوار چاہیے تو وہ مہینہ کیڑا ہا وہ ربیع الاول دا مہینہ البدایہ والنہایہ دے وچ لکھیا ہویا کہ اے ربیع الاول دا مہینہ ہا. سانو دوہرا فائدہ ہو گیا. ربیع الاول دے مہینے دے وچ اسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد مناویے اور میلاد دے نال نال اسی ختم نبوت نو بھی بیان کریے. میلاد دے نال براہ راست بھی اگر اسی ختم نبوت نو جوڑیے تے جوڑ سکتے ہیں. چے جائے کہ جنگ یمامہ جی مسلمہ کذاب منکر ختم نبوت دے خلاف سب تو پہلی جنگ لڑی گئی ہے وہ جنگ بھی ربیع الاول دے مہینے دے وچ لڑی گئی ہوئے تو پھر اچھا. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس جنگ دے وچ تقریباً 17,000 بندہ دشمنہ دا او قتل ہویا اور کافرہ دے نال تقریباً 40,000 مسلمہ کذاب دی فوج وچ 40,000 بندہ آئی. اتھو اندازہ لو کہ گمراہ لوگ گمراہی کتنی جلدی پھیلان دے اور اے وجہ لوکاں دی پیروی کرنے والے نادان لوگ کس قدر تیزی دے نال انہاں دا ساتھ دین دن. آج اگر مرزا قادیانی دے نال کوئی چند لکھ بندے ہو گئے تو یہ چوڑا ہویا ودا یا اس دے فالور چوڑے ہوئے بدن. مسلمہ دے نال 40,000 بندہ ایک سال دے اندر اندر ہو گیا سی تے تواڈے نال اگر چند لکھ بندے 150 سال دے وچ ہو گئے تو کیڑی وڈی گل ہے. تواڈی کوئی تعداد مسلمانوں دے مقابلے تے اج تک نہیں ہے. یہ نقطہ بھی قادیانی اگر غور کرن تو مرزا قادیانی دی شکست دا منہ بولدا ثبوت ہے. اچھا تسی محسوس کر رہے ہو کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ دی عظمت دے نال ختم نبوت بھی کس قدر مربوط ہو کے جڑتی چلی جا رہی. قرآن دیاں تقریباً 100 آیتاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آخری نبی ہون دا ثبوت دے رہی ہیں. اور خاص طور تے میں 2-3 گلاں عرض کر دینا. پہلی گل تے یہ کہ قرآن دے وچ اللہ تعالیٰ پہ فرمائندہ الیوم اکملت لکم دینکم اج اسی تواڈے واسطے تواڈا دین مکمل کر دیتا. دین اسلام نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے مکمل ہو گیا. اللہ نے قرآن دے وچ سورۃ مائدہ اعلان کر دیتا کہ دین مکمل ہے. جس وقت دین مکمل ہے تو پھر کسی نبی دے آن دی مزید حاجت اور ضرورت نہیں رہتی. کیڑی کمی ہے جڑی کسی نبی نے آ کے پوری کرنی ہے. دین تے مکمل ہو چکا. دوسری گل یہ بھی ہے کہ جس وقت دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوندیاں ظاہری حیات دی گل پہ کردا حضور ہونے بھی زندہ وہ ایک وکری گفتگو ہوئی. آقا دے سامنے دین مکمل ہو چکا تو پھر کسی بھی تاریخی واقعہ دے اتے دین دی تکمیل دا دار و مدار رکھنا یہ بالکل اس آیت دے انکار دے مترادف. جیڑا بھی مذہب جیڑا بھی مسلک اپنے کسی تاریخی واقعہ نو اتنی اہمیت دیندا کہ او دے اتے اپنی عبادات دا دار و مدار ہے. او دے مطابق نمازاں پڑھدا اس دے مطابق سجدے کردا او دے مطابق مٹی لے کے او دے اتے اڑدا اور ساریاں رسمات سارے انہوں نے دینی معاملات اس واقعہ دے ارد گرد گھومدے ہون تے آقا علیہ السلام خود اپنے ہوندیاں دین مکمل کر چکے ہون تے دین دے مکمل ہون تو بعد اے وجہ نویں کام کرنا گویا دین دی تکمیل دا انکار ہے. ادھے مرزا قادیانی دین دی تکمیل دا منکر ہے. ادھے اے وجہ جراثیمی لوگ بھی دین دی تکمیل دے عملاً منکر ہوئے کھلوتے ہیں. ایک گل اور بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے اس کائنات دے وچ کسے ہور ہستی نے اے اعلان نہیں کیتا کہ میں اپنا دین مکمل کر چلیا. ایک غیر مسلم آکھے کہ جی تواڈا دین مکمل ہے تواڈا ہی قرآن ہے تواڈی اپنی زبان ہے مسلمان اپنے جلسے وچ بیٹھ کے گلاں کردے رہو
لیکن ساری جی گزارش ہے اور جس پاسے اسی توجہ دے لینا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ساڑھے آقا تو پہلے کسی اعلان کیتے ہی نہیں. یہ تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خدائی فیصلہ ہے, یہ انسانی سوچ ہے ہی نہیں. اسی طرح قرآن دی ایک اور آیت ہے اور وہ آیت تقریباً مفہوماً جگہ جگہ موجود ہے. اللہ کریم فرماندہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعہ, اے محبوب اعلان کر دیو اے پوری دنیا دے لوگوں میں توڑے سارے آلے پاس اللہ دا رسول بن کے آیا. جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا دے نبی بن کے آئے تو پھر آقا دو بعد کسی اور نبی دی ضرورت نہیں راندی. یہ آیت بھی ختم نبوت دا ثبوت ہے, لیکن اس آیت دے وچ بھی ایک خاص گل اے ہے پہلی آیت دی طرح جویں آقا تو پہلے کسی اعلان نہیں کیتا کہ دین مکمل ہو چکا, اسی طرح آقا تو پہلے ایک کسی اعلان نہیں کیتا کہ میں پوری دنیا دا نبی بن کے آیا. کوئی کسی گراں دے نبی بن کے آئے, کوئی کسی خاندان دے نبی بن کے آئے, کوئی کسی قوم اور نسل دے نبی بن کے آئے, کوئی کسی علاقے دے نبی بن کے آئے, لیکن پوری دنیا دے نبی بن کے آمن دا اعلان نہیں اور کسی نہیں کیتا. اسی طرح ما کان محمد ابا احد من رجالکم لیکن رسول اللہ و خاتم النبیین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آخری نبی پہ آخدہ. میرے بھائیو آخری نبی ہون دا اعلان تے قرآن وچ ہے ہی, لیکن اے اعلان بھی جویں آقا تو پہلے کسے نہیں آکھیا کہ میرا دین مکمل ہو گیا, جویں آقا تو پہلے کسے نہیں آکھیا کہ میں ساری دنیا دا نبی بن کے آیا, ایویں نبی پاک نے صاحب سنم پہلے کسے اعلان نہیں کیتا کہ میں اس دنیا دے وچ آخری نبی بن کے آیا. یہ ساریاں گلاں ساڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تخصیص, خصوصیت اور جداگانہ شان ہیں. اسی طرح بہت ساری حدیثاں بھی ہیں. ایک حدیث چاندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما حلق نبی خلفہ نبی وانہو لا نبی بعدی. بخاری, مسلم اور بے شمار کتاباں یہ حدیث موجود ہے. آقا نے فرمایا میرے تو پہلے بنی اسرائیل دی قوم دے اندر ہر زمانے چ نبی آندر ہے, کلما حلق نبی خلفہ نبی, ایک نبی وفات پاوے ہاتھ اُد جاتے دوجہ نبی آ جاندہ ہے, لیکن انہو لا نبی بعدی, میرے بعد کوئی نبی نہیں آمنا. حدیث بخاری چ بھی ہے, مسلم چ بھی ہے. ایک اور حدیث بخاری اور مسلم دے وچ ہے, آقا نے فرمایا ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنا بیتا فاحسنہ و اجملہ الا موضع لبنۃ فی زاویۃ. میری تے میرے تو پہلے نبیوں دی مثال انج ہے جویں ایک بندے نے سونا محل بنایا ہوئے, لیکن ایک گٹھ ایک اٹ دی خالی جگہ ران دتی ہوئے, لوگ آئے محل دے اندر گھوم پھر کے ڈٹھا تکیا, لوگاں آکھیا بڑا سونا محل ہے, لیکن ایک اٹ دی جا کیوں خالی رہ گئی ہے؟ وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ. آقا فرماندے نے نبیاں دے محل دی آخری اٹ میں ہاں تے میں ہاں خاتم النبیین. یہ حدیث بخاری چ بھی ہے, مسلم چ بھی ہے, اور بخاری تے مسلم دے وچ جس باب دے اندر یہ حدیث بیان ہوئی ہے اس باب دا نام ہے باب خاتم النبیین. ختم نبوت دا باب, خاتم النبیین دا باب. اس طرح بہت حدیثاں نے, میں بہت آیتاں دے وچوں 3 آیتاں, بہت حدیثاں دے وچوں چند حدیثاں یہ سنا کے تو تمہیں اگے لے جانا چاہنا. تسی اس موضوع دے تے بڑیاں تقریراں علماء کول سندے رہندے ہو, لیکن جدید دور ہے, نیٹ دا زمانہ ہے, موبائلاں دے وچ نیٹ دے اوتے قادیانیاں اج کل کچھ سوالات اٹھائے ہوئے. میں وہ سوالات تانوں عرض کرنا چاہنا. اگر کوئی قادیانی آ کے بیٹھا ہویا ہوئے یا کسی نال قادیانی دا ٹاکرا ہوندا رہندا ہوئے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ بندہ قادیانین جا کے نتھ مار چھوڑ سے. قادیانی کے آدن ایک نوجوان ہے, وہ نیٹ دے تے چڑھیا ہویا ہے, وہ آدھا ہوندا ہے سوال ساڈے تے سوال کردا ہے. وہ آدھا ہے بھئی تسی اتنا زور لاندے ہو ختم نبوت دے ہوتے, تسی ختم نبوت دے نعرے بھی لاندے ہو, تاجدار ختم نبوت بھی آندے ہو, تسی اسمبلیاں دے وچ تے کتاباں دے وچ خاتم النبیین بھی لکھوا رہے ہو, بلوا رہے ہو. وعدہ ساڑھی سے تے فرق ہی کو نہیں, اسی تے آپ حضور نے خاتم النبیین مندے ہیں. یعنی بظاہر مسلمانہ دی ساری کیتی کرتی خوب پان دی کوشش پیا کردہ ہے. وعدہ خاتم النبیین بھی مندے ہیں, خاتم دمانا آخری بھی مندے ہیں. یہ نیٹ کھول کے دیکھ سو نا جی, قادیانی دا سوال ہے. اگو کیا آدھا ہے؟ آدھا ہے تسی توانو عوام نو پہ ایڈریس کردہ ہے. آدھا ہے مسلمان نہ ہو, تسی ساڑھے بارے چھ مسئلہ پوچھنا ہوئے تو اپنے مولویوں کو لو پوچھ دیو, ساڑھے بارے ساڑھے کو لو پوچھو. ساڑھے بارے سانو چوکا پتہ ہو سی یا توڑے مولوین چوکا پتہ ہو سی, انہیں تے انگریزی مارتا ہے.
بھئی پرائمری سورس اساں ہاں یا تہاڈا مولوی ہے؟ پرائمری سورس دا مطلب ہے سب تو پہلے جانن والا، پہلا ذریعہ علم. یہ ساڈے بارے سانو علم چوکھا ہو سی پہلے نمبر تے یا تہاڈے مولوی نو؟ پہلا نمبر وعدہ ساڈا ہے کیونکہ اسی اپنے آپ نو چوکھا جان لیا. تہاڈا مولوی دا نمبر دوجا ہے، تسی پہلا او دے کول وڈ وڈ دے او جدا نمبر دوجا ہے. پہلے نمبر والے کولوں پوچھ دے کوئی نہیں. اگوں کی آدھا ہے؟ آدھا ہے اسی آدھیاں بھئی مرزا نبی ہی کوئی نہیں، یہ وہ نوجوان پیدا ہے. تو کہ وہ آدھا ہے مرزا امام مہدی تے مسیح ہے، عیسیٰ اور مہدی اے دے دعوے، نبوت دے دعوے ہی کوئی نہیں. ہن اے گل تواڈے وچوں ہر بندے دے کول مرزا دی اپنی کتاباں تے ہیں کوئی، وہ گل بنا کے کرے، اس گل بنا کے کیتی بھی ہے. میں خاتم النبی بھی اسی مندے ہاں، آخری نبی بھی بندے ہاں. تسی ساڈے کول پوچھ دے کونے اپنے مولویوں کول پوچھ تہاڈا مولوی کوڑ ماردا اور پہلا سورس اساں ہاں نہ کہ تہاڈا مولوی. بظاہر بڑی سوادی گل ہے. لو جی ایک سیکنڈ تے گل اڑ چلی ہے. او کیویں؟ مرزا قادیانی دیاں اپنی کتاباں لائیو، مرزا قادیانی آپ ایک پاسے ہوئے، دوجے پاسے مرزے نو منن والے ہون، تے پہلا سورس مرزا ہے یا اے نا؟ پہلا ذریعہ علم پرائمری سورس مرزا خود ہوئے گا تہاڈے مقابلے تے. تے او پیا لکھدا ہے اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4، روحانی خزائن جی دراصل شیطانی خزائن، وہ دی جلد نمبر 18 صفحہ 206. اتھے پہ لکھدا ہے، دوبارہ دہرا دینا جی، ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 4 اور روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 206. اتھے مرزا پہ لکھدا ہے کہ میرے منن والیاں کولوں جڑا پوچھے میں تہاڈے مرزا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے کہ نہیں، تو اے جھلے آ دن بوش نبوت دا دعویٰ کوئی نہیں کیتا، حالانکہ میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے. اے مرزا پہ ماردا ہے جی. خدا دی قسم انجن جی جا کے بھی شک پڑھ لو. میں صرف فرق ہے کہ میں پنجابی پہ بول رہا ہوں. اچھا کتاب دا نام کی رکھے ایک غلطی کا ازالہ. وہ غلطی کیڑی ہے؟ ایو یہ چھوڑ کیتی کھلوتا ہے، پرائمری سورس تو چاچا بنیا کھلوتا ہے. مرزا تیرے جہن پہ سمجھاندا ہے میں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، میرے منن والے ہوں لوگوں نے غلط نہ دسیا کرو، اس غلطی دا ازالہ کر لو. صرف اتھے تک گل نہیں جی، اگے اور لکھ دا آدھا تسی آدھے میں نبی نا. اگے آیت پڑھ دا کہندا ہے سورت فتح دے وچ اللہ دا فرمان ہے 26 سے پارے وچ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم. کہندا ہے محمد اللہ دا رسول، آیت پوری لکھ کے نہیں کتاب لکھی باقاعدہ، یہ لکھ دا صفحہ نمبر 4 تو ٹپ کے 5 تے پڑھ جاندا ہے. 5 تے ون کے پہ لکھ دا ابتدائی 17 دے وچ کہ اس آیت دے وچ اللہ تعالیٰ میں نے محمد بھی آکھیا ہے تے رسول بھی آکھیا ہے. اتھے تک بےہودگیاں پہ کردا ہے. تو آتا ہے وہ نبی نبوت دا دعویٰ نہیں کردا. میرے بھائیو جس نوجوان نے جس پڑھے لکھے لڑکے نے 10 12 14 16 پڑھے چھوڑ نے یہ نیٹ پہ اس دی خرافات دٹھی ہوئے، خبردار اس دیا گلہ سے نہیں آنا اور اس دا منہ بن کے رکھ دینا اور اے گلہ دے سامنے ضرور رکھنا اور کتاباں دے وچوں اکھیں تکاؤنا ساڈا کام ہے. دیکھو نا اے نیٹ دا دور ہے، کچی گل نہیں چل دی تے گل پکی ہے. لعنت اس تے جڑا کچیاں گلاں کرے، پکی گل اس انشاءاللہ تعالی. اچھا ہن ایک گل اور سن لو، انہاں کو اسی پوچھ دیا بجے تہاڈا مرزا نبوت دا دعویٰ نہیں کردا اور اگر تسی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی مندے ہو، خاتم النبیین اور آخر النبیین سارا کچھ مندے ہو، تو بات تہاڈی کتاباں چ ایڈی تکلیف کرن دی لوڑ کیڑی آئی؟ تہاڈی کتاباں دے وچ لکھیا ہویا، مرزا آپ بھی لکھدا ہے تے انہاں دی کتاب ہے احمدیہ پاکٹ بک. اس پاکٹ وہ چنگی وڈی کتاب ہے تو پاکٹ بک دا نام رکھنا جی. وہ پاکٹ ہوندی کوئی نہیں یا پاکٹ وڈی لواؤنی پوس. وہ دے چ لکھیا کھلوتا ہے بھئی اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگاں دی راہ تے چلاویں. اگوں مرزا بھی تے مرزا دے فالور بھی وہ پہ لکھ دیں کہ انعام یافتہ کون ہیں. سورت نساء دے وچ قرآن دے وچ موجود ہے النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین.
کہ انعام یافتہ ہستیاں چار ہیں، نبی، صدیق، شہید اور ولی. ہوں یہ وہ مرزا ہی پیا دینا بھائی بندہ صالح بن سکتا، ہاں جی بن سکتا، شہید بن سکتا، ہاں جی بن سکتا، صدیق بن سکتا، ہاں جی بن سکتا، تو نبی کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ تہاڈیاں کتاباں یہ گلاں کیوں لکھی ہوئی ہیں؟ اگر تسی حضور میں آخری نبی مندے ہوتے ویسے میں یہ جواب دے چھوڑا. بڑا سوکھا جا جواب ہے، جی میں اگے میں آسان جا جواب دیتا ہے، چٹکنے اڑ جان انہوں دے پلے کاکھ نہیں. او ظالماؤ، قرآن تو ثابت ہے کہ نیکیاں کر کے بندہ صالح بن سکتا، قرآن تو ثابت ہے کہ بندہ شہید ہو سکتا، قرآن تو ثابت ہے کہ بندہ صدیق بن سکتا، اور قرآن تو ثابت ہے کہ ہون بندہ نبی نہیں بن سکتا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بس آسان سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا ہوں اگلی گل بھی سن لو. وہ آدھا بھائی مرزے امام مہدی تے حضرت عیسیٰ ہون دا دعویٰ کیتا ہے، نبی ہون دا دعویٰ نہیں کیتا. اچھا ہوں یہ جواب سن لو. مرزے جدوں مہدی تے مسیح ہون دا دعویٰ کیتا، واقعی ان دی ہر کتاب دے متھے تے لکھے گا بھی ہوندا ہے مسیح موعود و مہدی معہود، ایٹ اے ٹائم بیک وقت حضرت عیسیٰ ہون دا دعویٰ اور امام مہدی ہون دا دعویٰ. ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تے امام مہدی دے وچ فرق کیا ہے؟ کتاباں سنو کے لکھا ہے اے دو میں مل کے ایک ہستی دے وچ جمع ہو ہی نہیں سکتے. ایک کو بندہ مہدی بھی ہوئے، ایک کو بندہ مسیح بھی ہوئے. حدیثاں چاہندا بلکہ قرآن دیا آیتاں دے وچ آندا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا نام جائی جائی قرآن وچ لکھیا کھلوتا. حدیثاں دے وچ جگہ جگہ موجود ہے عیسیٰ بن مریم، عیسیٰ بن مریم. نام کہ وے عیسیٰ، بیٹے کے دے باپ دا نام نہیں ہے، مریم ماں دا نام ہے. تو امام مہدی دا جتھے بھی ذکر ہوندا حدیث باقی چاہندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اطرت چ ہوئے گا اور او دا نام میرے والا نہ ہوئے گا، او دے والد دا نام میرے والد والا نہ ہوئے گا. یعنی امام مہدی دا نام محمد ہوئے گا، محمد بن عبداللہ ہوئے گا، عیسیٰ بن مریم. تے مہدی کونن؟ محمد بن عبداللہ. تو آدھا میں ہی مسیح ہاں تے میں ہی مہدی ہاں، تے حدیثاں پہ یہ دس دیاں مسیح ہو رہا ہے تے مہدی ہو رہا ہے. مسیح دا نام عیسیٰ، ماں دا نام مریم، مہدی دا نام محمد، والد دا نام عبداللہ. اور سنو حدیثاں جتھے تک آندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یکون المہدی من اطرت فاطمہ، مہدی میری بیٹی فاطمہ دی اولاد دے وچوں ہوئے گا، من ولد فاطمہ، فاطمہ دی اولاد دے وچوں ہوئے گا رضی اللہ تعالی عنہ. اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ابو داؤد شریف دے وچ موجود ہے. آپ فرماندے ہیں مہدی میرے بیٹے حسن دی اولاد دے وچوں ہوئے گا. تے او لوگ بھی اپنی اصلاح کر لیں جنہیں 12 دے 12 امام حسینی سلیکٹ کیتے نا اپنے طور پہ. تو امام مہدی حضرت امام حسن دی اولاد دے چون گے تو سنیاں دی کتاب سنی کہلاوان والا تے غور کر لوے نا، ابو داؤد دے وچ موجود امام مہدی حسنی سید حسن. اچھا یہ الگ چیز ہے کہ ائمہ اہل بیت جو 12 دے 12 صاحب سلسلہ ہیں وہ ولی ہیں. یہ ذرا سائیڈ ایفیکٹ بھی ذرا میں کلیئر کرتا جاؤں. وہ ایک وکری نشان اپنی جگہ تے ہے، لیکن جس معنی دے وچ مخالفین اہل سنت ان ہستیاں مندن اس معنی دے وچ میں گل پہ کردا، اس معنی دے اعتبار نال اگر دیکھا جائے تو بہت ساری اور ہستیاں بھی ہاں. اور امام حسن دی اولاد دے وچوں امام مہدی حسن. اچھا تھوڑا آگے چلو. حدیثاں یہ بھی آندا ہے امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان امتیاز اور فرق دسیا جا رہا. حضرت امام مہدی دا علاقہ جتھے انہاں دا ظہور ہونا اور امام عیسیٰ علیہ السلام دا نزول جتھے انہاں دا نزول ہونا. حدیث وچ صاف مسلم شریف دے وچ حدیث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق دی جامع مسجد دے مشرقی مینار دے اتے 2 فرشتیاں دے موڈیاں تے ہاتھ رکھ کے نازل ہو سکتے. حدیث مسلم شریف وچ. اور امام مہدی انہاں دا تذکرہ نسبتاً مشرق والے پاسے خراسان دا ذکر ہوندا، شام دا ذکر ہوندا، مدینہ دا ذکر ہوندا. امام مہدی دی واری ہوندی ہے تے شہر بدل جاندے.
عیسیٰ علیہ السلام دی واری آندی ہے تے شہر بدل جاندہ ہے، ہور شہر آ جاندہ ہے، پتہ چلیا امام مہدی ہورن حضرت عیسیٰ ہورن۔ ویسے جانے جانے گل کر جانے مرزا قادیانی نے اپنی کتاب وچ لکھیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں دمشق وچ نازل ہونا ہے نا، آدھا حدیث صحیح ہے لیکن دمشق دا معنی ہے قادیان، انہیں لکھ دنے جی وہ بیت قادیان کے باقاعدہ شہر ہے، یا تے کوئی نہ ہوئے آنا دمشق نا دا شہر دنیا تے کوئی نہ ہوئے تے اسی ڈھونڈیا بجار کوئی اور شہر ہونا جس نے مجازن دمشق آکھیا گیا، دمشق باقاعدہ موجود ہے۔ ہون دمشق نو قادیان بنان دی کیڑی لوڑ ہے؟ آدھا جی ہاں میرے کو دلیل ہے، دلیل سنیا ہے، آدھا جی میرا شہر قادیان جڑا نا اتھوں دیاں لوکاں دیاں آدتاں انجن جمیں یزید دی آدتاں، تو یزید بھی دمشق کے چاہ تو اے لوگ بھی یزیدی ذہن دے، اے بندے بندے یزیدی بنا کڈنا اے مرزا قادیانی دا طریقہ ہے، یہ پرانا سٹینڈ چلے آ رہا نہیں۔ وہ بھی آتا میں نے بڑی محبت ہے اہل بیت، وہ آتا میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تفسیر دیتی ہے، میں نے حسنین کریمین نے گل لایا ہے، پینتن پاک دی میں نے زیارت ہوئی انہوں نے فیض دیتا ہے، اسے کتاب روحانی خزائن لکھنا۔ اگلی گل دی طرح معذرت نال میں گل پہ کردا، میں گل کچی نہ پہ کردا، میرے کو باقاعدہ تحریری ثبوت موجود ہے۔ ایک وکھرا انہیں لوگوں نے سٹنٹ بنایا ہوا ہے۔ اچھا ہن اے جناب دمشق تو قادیان پہ بندا نے تو ویکھ لو۔ اچھا ایک اور لطیفہ سنا دے، حدیث چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی دے کارنامے اور دسن، حضرت عیسیٰ دے کارنامے اور دسن۔ امام مہدی حدیث چاہتا کیف انتم، بخاری اور مسلم کی حدیث، میرے امتیوں تہاڈی شان کے ہو سی اذا نزل فیکم عیسیٰ بن مریم، جس وقت عیسیٰ بن مریم تہاڈے اندر نازل ہو سی، اذا نازل جس وقت نازل ہو سی عیسیٰ بن مریم و امامکم منکم، اور عیسیٰ بن مریم پچھے کھلو کے نمازاں پڑھ سی تو امام تہاڈے وچوں ہو سی۔ یہ امام مہدی دی گل ہو رہی ہے۔ علماء لکھیا کہ امام مہدی اگے ہو سن تو عیسیٰ علیہ السلام دے پیچھے کھلو کے نماز پڑھ سن، پتہ چلیا امام مہدی ہو رہن تو حضرت عیسیٰ ہو رہن، امام مہدی دا کارنامہ ہو رہے، حضرت عیسیٰ دا کام ہو رہے۔ امام مہدی بہت زیادہ دینی کام کر سن، صرف ایک کام نہ پیا ہوندہ ہو سی، دجال نہ پیا مردہ ہو سی ہونا کلو۔ عیسیٰ علیہ السلام آسن، امام مہدی دے پیچھے نمازاں پڑھ سن اور دجال نو قتل کر سن، وَجُدْرِكُهُ اِمْدَ بَابِ لُدٍ، یہ حدیث بھی مسلم شریف ہے کہ لد ایک شہر ہے جی، لد دے دروازے اتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال نو ناپ لے سن، اتھے انہوں نے ویکھ دیا سار انہیں پگھلنا شروع ہو سی جی میں لون پگھل ہے پانی ہے، آپ اس نے اتھے قتل کر سن۔ اچھا ہون ایک نوی کہانی سنو، مرزا جی میں اگے آدھانا دمشق تو مراد قادیان ہے، اتھے ایک نوی بونگی ماردا ہے، آدھا لد دا مطلب لدھیانہ ہے۔ وہ اگلی گاہ دی طرح جیاتے دمشق کوئی نہ ہوئے آنا تو وقت اسی قادیان آلے پاسے کو غور کریا۔ ہون لد بھی باقاعدہ شہر موجود ہے، اس وقت بھی بنی اسرائیل دا ایک مشہور شہر ہے، ادھنا ہے لد، بلکہ وہ ایئرپورٹ بھی ہے۔ لد باقاعدہ موجود ہے تو ہون لد انہوں لدھیانہ بنان دی کڑی لوڑے بھی، یہ اپنے سجے کھبے اپنے گرانچ اپنے محلے اپنے صوبے بچے سارا کوئی ڈھونڈ دا رہا ہے۔ اینک بڑی سوڑی پائی ہوئی آس بھائی، پوری دنیا وسیع ہے، اللہ نے لوگوں نے دماغ دیتا ہوا ہے، حدیثاں دے وچ تصریحات موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دے دفاع کرنے والے حضور دے غلام موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، نوجوانوں، یہ گلاں اتنیاں تو آڑے واسطے ضروری ہیں کہ جس وقت تسی قادیانے آگے پھنس دے ہو نا اس ویلے پتہ لگ رہا ہے۔ یقین کرو کہ اس وقت یہ وجہ گفتگو کر دے اسی سوچی پہ جانے ہیں اسی یہ لوگ تے سنن آئے ہو سن، کوئی سران شرا کوئی شعر و شاعری، اسی انہوں نے علمی گفتگو دسنے شروع کر دیتی ہے، اسی چیز نے ساڑا نقصان کیتا ہے۔ آج علمی گلاں سنتے پسند کر، کل پھنس گئے ہیں، کام پرانا ہو گیا، ذہنت گلاں نقص ہو گئیاں، پھر تو قبول آپ نہیں کرنا۔ جس وقت بندے وقت ہوندہ اس وقت نہیں نہ پڑھ دے
یا نہیں سمجھ دے تو پانی سروں ٹپ جاوے نا تو اس وقت اس نوجوان کو کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اسے تجربہ کیتا ہے جتنے تک مسلمان ہے خاص طور پہ اہل سنتن اس وقت تک ایسے بادشاہ بندے اس وقت تک دین دے جذبہ ہی گھٹ ہے. میں گھٹ پہ آدھا جس جویں یہ بد مذہب ہوندے ایک قادیانیت نہیں جس بھی دوجے مذہب بچے ٹور جان میں تاں پہ گل کردا کہ قادیانی خوش نہ ہو جان اسی کو خاص ٹیکا جاننے ہاں نہیں. ایک کچھ ساڑھے بچیاں دی نوجوانہ دی نفسیات ہے. جس وقت مسلمان ہیں یا اہل سنتن کم تھوڑا ہے. جس وقت رافضی ہو جائے گا قادیانی ہو جائے گا ملحد ہو جائے گا کسی نوجوان کو نیٹ شیٹ دے ہوتے ٹوٹ کے بابیں دے خلاف کچھ خرافات سن لے گا اس وقت ادھے جا کے بڑا ایکٹیو ہو جائے گا. میں نے اس مسئلے حل چاہیے. میں آج غیرت پیدا کرنا چاہنا نوجوان دے اندر میرے بیٹے آج غیرت کر جو میں گل کیتی ہے اس نو تول اس دی قدر کر. یارو بد مذہب کڑی تسی پرنا کے لے آؤ تو سارے گھر دا بیڑا بوڑ دیں دی ایسا ہے کہ نہیں. تسی اپنی کڑی کسی بد مذہب نو پرنا کے دے چھڑو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے بلتے کیوں بد مذہب دیں دے ہو. لیکن جو کچھ ہوندہ ہے میں وہ پہ دستا ہوں میں حکایت پہ بیان کرتا ہوں. ادلی آوے تو اڈے ٹبر نو لے ڈب دیئے تو اڈی ادے ٹر جاوے غلطی نال اوہی نو لے ڈب دیں. مطلب اساں بے حسی دا کوئی مشروب پی لیا. اللہ تعالیٰ سانو ہدایت عطا فرمائے. اس گل میں بھی تولے ہو جا کے گل اگر ایسا ہے اج علماء دا ساتھ دیو اج مشایخ دا ساتھ دیو اج بزرگاں دے نال کھڑے ہو جاؤ اج اسلام دا دفاع کرنے واسطے نبی پاک دے نمک دی حلالی دا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. سبحان بے شک. اچھا ایک اور گل اگے چل دیاں امام مہدی تے عیسیٰ دوویں مرزا کلہ بنیا کھلوتا. ایک فرق اور دسے نا امام مہدی دا حلیہ کتاباں چ ہو رہے تے عیسیٰ دا حلیہ ہو رہے یعنی کتنے فرق میں پیدا کرتا ہوں. یہ مرزا دی ہر کتاب دے گتے تے لکھیا جا ہوندہ ہے کہ مرزا مسیح بھی ہے تے مرزا مہدی بھی ہے. اس ہکے گل نو تسی نہ پلاؤ تو انشاءاللہ تعالی مرزائی مذہب دے پرخچے اڑ جان. حدیثہ چاہندہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم امام مہدی دا حلیہ بیان کر دینے کہ متھا چیڑا ہو سی نک اچا ہو سی. امام مہدی دا حلیہ پہ بیان ہوندہ. خراسان دا علاقہ ہو سی اور امام حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا حلیہ کے بیان پہ ہوندہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بال سدھے ہو سن رنگ گندمی ہو سی انہیں پہ لگدہ ہو سی جنہیں والا چو پانی پہ ڈھاندہ ہے. ایک گل اور سن لو یہ مسلم شریف حدیث ہے کہ والا جو پانی ٹپکدا پیا محسوس ہوندہ ہو سی کہ ان راسہ یقطرو انہیں لگ سی جمیں پانی دے قطرے سر چو پہ ٹپک دن. ایک اور حدیث چاہندہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرمان دن کہ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام آسمانہ تے چائے گیان اٹھائے گیان اس وقت آپ گھر دے چشمے تو نہ کے نکلے اور آسمان تے دوں فرشتیاں چاہ کھڑے تو انج پہ لگدا جمیں نہ دے سر دے والاں دے وچوں پانی دے قطرے پہ ڈھان دے آن اور نہ کے جو نکلے آن تو جان لگیاں پانی دے قطرے سر چو پہ ڈھان دے. تو ہن اور کتاب وچ تے اور حدیث وچ آیا کھلوتا کہ آن لگیاں بھی پانی دے قطرے پہ ڈھان دے اسم سچیاں دے بیانات آپس رل دے ہوندے قبلہ. یہ الگ الگ حلیے جی صورتاں ہی وکھریاں شخصیتاں ہی وکھریاں. ویسے ایک گل اور بھی دساں مرزا دا حلیہ نہ امام مہدی نہ رلدا ہے نہ عیسیٰ نہ رلدا ہے. ایک حدیث بلکہ کثرت نال حدیث کتاباں چاہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخاری دی وچ بھی ہے مسلم وچ بھی آقا نے فرمایا دجال ہی کی اکھیوں کانا ہو سی. تو مرزا دا حلیہ نہ امام مہدی جیا تو نہ عیسیٰ علیہ السلام جیا مرزا دا حلیہ دجال جیا. ہونے نواں چند چھڑے چھڑے کھلوتا نے لا کے دکھایا. اچھا اتھے ایک اور گل بھی ہے مرزائی آکھ سکتے ہیں بھائی آکھ تے دی رب بھی نہیں آئی ہے نا یہ قدرت کا کام ہے. ایشور دے دیت کیڑا قصور ہے. کوئی خوف خدا کرو اللہ دی مخلوق دے ہوتے ہٹ کر دے ہو تنقید کر دے ہو تقدیر دا فیصلہ
یہ ہوں یتیمڑے بن کے گل کر سا جناب بالکل اسی تھوڑی گل نوں گھا پان واسطے تیار، لیکن سوال یہ کہ اس نوں کانیا اساں تے نہیں نہ کیتا، یا تے میں وٹا ماریا ہوئے۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرماتے ہیں، ترمذی شمائل ترمذی وچ حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ما بعث اللہ نبی الا حسن الوجہ و حسن الصوت، اللہ نے جتنے بھی نبی گلے نبی ہمیشہ سونا ہوندا ہے، نبی دی آواز بھی سونی ہوندی ہے۔ ہن دسو اسی تے کانا کدی نہ آکھیا، لیکن حدیثاں دے وچ آندا نبی سونا ہوندا ہے، نبی کانا نہیں ہوندا۔ ادو یہ بنتا ہے امام مہدی، نالے بنتا ہے عیسیٰ، یہ اساں آکھیا با بن تو کانا ہے یہ نہ بنی، اسی تو آدھے ہاں پہ اپنی آنکھ سنبھال، تو امام مہدی بنن جوگا کوئی نہیں، عیسیٰ علیہ السلام بنن جوگا کوئی نہیں، تینڈا حلیہ دجال نہ رلدا ہے، اپنی عزت بچا۔ اسی تو بھلا پہ کرنے ہیں، اسی نپ نپ کے لہنے ہیں، وقت چڑھ کھلوندا ہے۔ یہ ڈھیر گلہ ہوگی جی، ایک گل اور سن دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ہیں کہ کئی فتح لکو حاضح الامہ، اے مشکات چدی سے دی، میری امت کیویں ہلاک ہو سکتی ہے، وَأَنَا أَوَّلُهَا وَمَهْدِي وَسْطُهَا وَعِيسَىٰ آخِرُهَا، جدے شروع چ میں ہاں، درمیان وچ مہدی ہے، آخر تے عیسیٰ ہے۔ لو جی، نبی پاک علیہ السلام ترائے ہستیاں وقت وقت دس دیتیاں، شروع چ حضور خود، امام مہدی وچکار، عیسیٰ چھیکڑے، اے مرزا آدھا میں ہی، محمد آدھا میں ہی، مہدی آدھا میں ہی عیسیٰ۔ محمد ہوندہ دعویٰ میں آگے تم سنا کیا؟ ایک غلطی کا ازالہ صفحہ نمبر 5، وہ گل 4 تو شروع ہوئی ہے، 5 دے اپنی ہے، اتھا کیا دے محمد رسول اللہ، اس آیت میں مجھے محمد بھی کہا گیا ہے، اگے بکتا ہے مجھے ہی رسول بھی کہا گیا۔ تو آقا فرماندہ نے محمد ہور، مہدی ہور، عیسیٰ ہور علیہ السلام۔ اچھا ایک گل اور چو دساں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آن گئے، مسلم شریف دے حدیث ہے، مسند احمد وچ بھی ہے، مستدرک حاکم وچ بھی، کتاباں کتنی ہوئیاں دوبارہ گن سننا تاکہ کوئی یہ نہ سوچے بہن یہ نہ لیا چھوڑے سو۔ مسلم، مسند احمد اور مستدرک حاکم، لفظ تھوڑا تھوڑا فرق ہے، مفہوم 100% ایک کو ہے۔ آقا علیہ السلام پہ فرمائیں ہیں عیسیٰ علیہ السلام جس وقت نازل ہو سن، حج یا عمرہ کرن واسطے گھروں ٹر سن، میرے روزے تے آسن، وَلَا يَعْتَيَنَّ قَبْرِي وَلَا يُسَلِّمَنَّ عَلَيَّ وَلَا أَرُدَّنَّ عَلَيْهِ، میرے روزے تے آسن منو سلام دے سن، میں سلام دا جواب دے سن، روزہ پاک دے وچوں آقا جواب دے سن۔ ایک اور گل دے سن، عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے ایک کرنا ہے، مرزا ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام نہ انہیں حج کیتا ہے، نہ عمرہ کیتا ہے، نہ مدینے گیا ہے۔ ہن اینوں مدینے جان تو یا حج عمرہ کرن تو میں ڈکیا، انگریز دی حکومت آئی، انگریز دا اے چاپلوس بھی وڈا یا اپنے کتابیں لکھدا میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، انگریز نو دعائیں دیندہ مریا، بخدا ایسا ہی آدھا اس حکومت دا سایہ اللہ سادے تے سلامت رکھے۔ یہ امن جو اس مین دیتا ہے وہ مکے چ بھی نہیں تے مدینے چ بھی نہیں، انہیں لکھ دا ہے۔ تو انج تیری سیڈ تے حکومت بھی آئی، انگریز دا تو خود کاشتہ پودا بھی ہیں، تو مدینہ شریف نہیں جا سکیا، حج یا عمرہ نہیں کر سکیا، تو اس وقت ہے پابندیاں بھی کوئی نہیں۔ آقا پہ فرما دینا کہ اثر عیسیٰ آئے گا، سفر کرے گا، حج یا عمرہ یا دوویں اکٹھے کرے گا، او لیسنینہما، حج یا عمرہ دوویں بھی کر سکدا، حضور پہ فرما دینا، اور میری قبر تے آئے گا، میں سلام دے گا، میں سلام دا قبر دے بچوں روزہ پاک دے بچوں جواب دے سوں۔ ایک علامہ صاحب آنتے او جہاں بھی تقریر کر دے آنا مرزے دے خلاف ضرور تھوڑا جہاں بچوں بول دے آن، کمیٹی آلیاں ایک صلاح بنائی بھائی مرزے دے پیچھے بڑا پائے ہو، ٹھیک ہے ایسی بھی مرزے دے خلاف ہاں، پر ان قدیس نے بچوں چھاڑ بھی دیں، انہیں صلاح بنائی آج مولوی صاحب نے او موضوع دینا ہے، مولوی صاحب مرزے دے خلاف بول ہی کچھ نہ سکتا۔ انہیں کہ مولوی صاحب آئی تو سن تقریر کرنی جمعے تے،
اعتکاف دے موضوع ہوں تو مرزا دے خلاف کوئی وتھ نہیں لبنی، کوئی سوراخ نہیں لبنا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم نبوت اپنا اعتکاف تے گل کریں تقریر ہو جائے گی. مولوی صاحب اعتکاف دیتے ٹکا کے تقریر کی. آخر تک لگے پر ایک گل میری سن لیا ہے، مرزا قادیانی ساری زندگی اعتکاف نہیں بیٹھا. وہ میں جان کے گل فٹ کیتی ہے، پر مرزا قادیانی ساری زندگی روزہ پاک تے نہیں گیا. اچھا ایک گل اور چکر حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سیف چشتی آئی صفحہ نمبر 108 صفحہ نمبر کے دسیا 108 دہروایا ہے تام. اگلی گل آ تسی انج نہ کوئی بتکے پیا ماردا ہے انج کوئی صفحہ دس چھوڑا اساں کیڑا ویکھنا جیڑا صفحہ دسیا انشاءاللہ ٹھیک دسیا. 108 صفحے تے آپ لکھ دیں ایو حدیث نقل کر کے کہ عیسیٰ علیہ السلام آنا ہے تے روزے پاک تے جانا ہے. اگے پیر صاحب لکھ دیں ہم پیشین گوئی کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جا کر سلام عرض کرنا اور حضور سے جواب لینا یہ نعمت قادیانی کو کبھی نصیب نہیں ہوگی. لو جی یہ پیر صاحب نے کتاب لکھی ہے 1900 1900. اچھا 1900 عیسوی آپ پہ کتاب لکھ دیں تو مرزا پہ مردہ ہے 1908 کم از کم 7 سال 8 سال دا عرصہ مرزے کول ہا اللہ دے ایک ولی نو جھوٹا ثابت کرنے واسطے، لیکن نبوت دا دعویٰ پہ کردا ہے تو ایک اللہ دے ولی نو نہیں دا سکیا. اور اللہ دا ولی بھی اوڑ اپنے آپ نو ولی آدھا ہی نہیں، اپنے آپ نو حضور دا فقیر آدھا. اے دی حالت ہزار ہے. اچھا تسی محسوس کر رہے ہو سے کہ سارے خطیب مرزے دے خلاف بڑیاں گلاں کر دیں، وہ درست کر دیں، لیکن مرزائی پھر آ کے آدھیں یار یہ کہ گالیاں سن سناندے رہندے تے اودیاں تضاد بیانیاں سن سناندے رہندے. اے جناب اے تواڈے سامنے جنہاں گلاں تسی علمی سمجھدے ہو نا وہ گلاں میں تواڈے سامنے کھول کھول کے پہ رکھ دیاں. حالانکہ علمی گلاں وہ بھی ہوندیاں جڑی اسی کردے ہاں. نبی کیوں گالی کڈے؟ نبی گالی نبوت دا دعویٰ کرے تے کڈے گالی تے ساڈی گرفت علمی گرفت ہے، یہ کوئی شک نہیں. لیکن جب تساں ڈکوانج بنایا ہوا ہے نا تو بہانہ بنایا ہوا ہے وہ دبی منہ توڑ جواب آ گیا کہ تہاڈیاں علمی جنہاں گلاں تسی علمی آدے ہو انہاں دے جوابات ادھر سامنے آ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے تانوں توفیق دتی ہوئے تو ساڈے سامنے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ تسی کدی جواب نہ دے سکتے. اللہ تہاڈے جان توفیق دیندا کتھے ہے. اچھا تھوڑا اس پوائنٹ نو اگے لے کے چلتا ہے. میرے بھائی مرزا قادیانی ایک جگہ تے اپنی کتاب اس سے شیطانی خزائن یہ وچ لکھدا یہ بھی ایک لطیفہ ہی ہے. وہ لکھدا بھائی میں سنیا ہے دنیا دے وچ ایک انجیل کدیں سامنے آئی ہے لکی ہوئی آئی کسی لائبریری وچ یا کدیں دفن ہوئی پئی آئی. اس انجیل دا نام ہے انجیل برنباس. یہ مرزا قادیانی پہ لکھ دے وہ انجیل کدی لب جاوے نا تو وہ دے وچ ضرور میرا ذکر ہو سی. عیسیٰ علیہ السلام دا آسمان تے نہ جانا بھی لکھا ہو جاؤ سی، انہوں دا فوت ہونا بھی لکھا ہو جاؤ سی. میرے حق وچ بڑیاں گلاں ہو سن دے وچ ہویا کہ مرزے تو بعد وہ انجیل سامنے آ گئی. اس وقت وہ ایسا مسلمان ہے ڈوڈی بھی نہیں، وہ انگریزاں نے کہیں لدی. وہ اس وقت مارکیٹ وچ موجود ہے، انگلش وچ بھی موجود ہے تو اردو ترجمے بھی ہو چکے ہیں، مختلف زبانوں کے ترجمے ہو چکے ہیں. برنباس دی انجیل جس دا انتظار مرزا پیا کردا ہا وہ پیادا پہ دے وچ میرے حق وچ گلاں ہو سن وہ مارکیٹ دے وچ آ چکی ہے. وہ دے وچ کے لکھیا ہویا وہ دے وچ لکھیا ہویا کہ then before their eyes 4 angels lifted him up to the heavens. عیسیٰ علیہ السلام نو 4 فرشتیاں نپیا تے چاہ کے سب دیاں اکھیں دے سامنے آسمانہ تے چاہ کے ٹر گئے. مرزا عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے. یہ گل آکھدا وہ دے چ ہونی ہے تو وہ دے چ اور کچھ ہو رہی نکلا جڑا مرزا دے خلاف ہے. اگلی گل یہ دے وچ لکھیا کھلوتا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو دعا منگی unworthy though I am to untie his hosen, I have received grace and mercy from God to see him. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے جتی دے تسمے کھولن دے قابل بھی نہ. میں اللہ کو دعا منگی ہے یا اللہ میں نے ایک باری انہاں دی زیارت چکرا.
عیسیٰ علیہ السلام دے واپس آن دی حکمت بھی مل گئی، انہاں دی اے دعا بھی میسر آ گئی۔ مرزا قادیانی جس انجیل دے انتظار کردہ کردہ مر گیا، وہ انجیل سن لب گئی، اس نے مرزا قادیانی دے مذہب نو رگڑ کے رکھ دیتا، اور عیسیٰ علیہ السلام دا روضہ پاک دے اتے جاونا اس دا تذکرہ بھی اسے انجیل دے وچ مل گیا، جیڑی گل مسلم، مسند احمد، مستدرک حاکم دے وچ آقا دے فرمان دے طور تے موجود ہے، اس گل دی 100% تصدیق برناباس دی انجیل پہ کر دی ہے، اور مرزا نہ اس حدیث تے عمل کر کے دکھا سکیا، نہ اپنی من پسند کتاب برناباس دے اتے عمل کر کے دکھا سکیا، ہر دلیل مرزا صاحب دے جھوٹا ہون دا واضح ثبوت پیش کر رہی ہے۔ فقیر نے کچھ چند شعر لکھے اس بارے، مصر گلیل القدس فلسطین بابل اور فاران بھی مدنی، تیری خاطر بننا چاہیں دنیا کے سلطان بھی مدنی، حضرت عیسیٰ شرف زیارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، آخر ایک دن ہو جائیں گے رب کے وہ مہمان بھی مدنی، تیرے پیچھے جبرائیل بھی منزل منزل جاتے ہیں، تو مکی قرآن بھی مکی، تو مدنی قرآن بھی مدنی۔ سبحان اللہ سبحان اچھا جی، ہون تک میں توڑے سامنے جنہیں گلہ رکھی ہیں، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت، نقش بندی سلسلے دی فوقیت، ایک مخصوص شان اور عظمت، اور اس تو بعد ختم نبوت دے حوالے نال میں توڑے سامنے آیتیں تے حدیثاں رکھی ہیں، اس تو بعد قادیانی دے اعتراضات دے جوابات دیتے، اور امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دے درمیان میں فرق عرض کیتا۔ ہن آخر دیتے ایک سوال دا میں جواب ہور دے چھوڑا، وہ یہ ہے کہ قادیانی آج دن جی سانو کافر نہ آکھو، اور کچھ اور بھی لوگ آج کل پیدا ہو گئے، چونکہ نیٹ دا دور ہے، فتنے دا دور ہے، کچھ لوگ آج دن جی اپنے آپ مسلمان آدھا دن کافر کیوں آدھے ہو، کچھ لوگ انڈونیشیا چلے گئے، کچھ لوگ تاڑے پاکستان پنجاب ہے، کچھ ضلع شلیاں دے نام نالوں معروف ہیں، جیلم شیلم وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں دے کچھ پیج ڈھلے رہے۔ اسی طرح کچھ اور بھی صوفی کانفرنساں پہ ہوندی ہیں کہ جی صوفیاء نے کبھی کسی کو کافر نہیں کہا، صوفیاء نے کبھی کسی کو مرتد نہیں کہا، صوفیاء نے کبھی کسی کو واجب القتل نہیں کہا، اس قسم دی آوازاں بھی اس جدید دور دے وچ پچھلے چند دنوں دے وچ اٹھیاں۔ اچھا جناب، پہلی گل تو یہ کہ قرآن دے وچ جے میں اگے گل کیتی ہے، مرتدین دا ذکر ہے تے صحیح نا، انہاں دا وجود تے مندے ہو نا، تے جو انہاں دا وجود ہے تے قرآن آکھی کھلوتا ہوگا انہوں مرتد، تے صوفیاء دے فیصلے دے انتظار کرنے سے لوڑی کیڑی۔ نمبر 2 میں اگے عرض کیتا، صدیق اکبر تو وڈا صوفی کون ہو سی؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تو وڈا صوفی کون ہو سی؟ انہاں مرتدان دے خلاف تلوار بھی چاہیے، بلکہ انہوں نے زندہ تک ساڑیا۔ اگے چلو، جنہاں صوفیاں دا یہ تذکرہ کرنا چاہتا ہے نا جی، وہ انہوں نے یہ نبیاں تو صحابہ تو اتے مندے ہو سن تے تاں گلاں پہ کر دیں، یہ دماغ دی خرابی ہے۔ ویسے انہاں صوفیاء دے بارے بھی میں دس دینا، انہاں صوفیاء اپنی کتابوں میں لکھا کہ ساڈا عقیدہ، نظریہ، ساڈا عمل، دار و مدار سارا قرآن و سنت اور اجماع دے ہوتے ہیں۔ سب نے بیان، جنید بغدادی بیان پہ کر دیں، داتا حجری بیان پہ کر دیں، مجدد پاک بیان پہ کر دیں، قرآن حدیث اجماع، قرآن حدیث اجماع، قرآن حدیث اجماع۔ اور سنو، انڈیویجولی میں گلہ پیش کرتا ہوں۔ بھائی حضرت حسین بن منصور حلاج رحمہ اللہ دی سب تو پہلے تردید کرنے والے دنا حضرت جنید بغدادی، داتا صاحب کے سلماجوب بچ لکھا۔ اگے چلو، یہ تھے تردید ہے، یہ اکتی جی تکفیر بکھاؤ تے مرتد ہونے دا فتوہ بکھاؤ، میں بھی بکھا نا۔ کشف المعجوب صفحہ نمبر 191، کشف المعجوب او جی فارسی چے، وہ تو لکھا ہے کہ حضرت ابو عبداللہ حارث محاسبی، انہوں ایک مرید ابو حمزہ، میں صفحہ بھی پدستا، پیر دا نام بھی پدستا، مرید دا نام بھی پدستا، جرت ہے تے رد کر کے دکھا۔ حارث محاسبی بیٹھے، ابو حمزہ انہوں مرید ہے، کہ حارث محاسبی بہت بڑے صوفین، امام غزالی انہوں نے اپنا استاد مننے، حالانکہ ملاقات نہیں ہے، صدیاں پہلے دن، امام غزالی تو بھی بہت پہلے دن، امام غزالی 5ویں صدی دن، انہیں تو بہت پہلے دن امام غزالی انہوں نے ایویں مرشد مندے نے جی میں مولانا روم نو بعض لوگوں نے اپنا روحانی مرشد منیا۔ حارث محاسبی نے ہوندیا ابو حمزہ نے اتھے ککڑ بولیا، ککڑوں کو ککڑ بانگ دیتی، ابو حمزہ آکھے اللہ اللہ، حضرت حارث محاسبی ہو دے پیران انہاں چھرا کڑ لیا،
کہ کڑیا چھوڑا چھوڑا کہنے دے کٹھیندا ہے. یہ واجب القتل تے ہوندہ نا کوئی اور قتل کرے یا حکومت قتل کرے قانون قتل کرے, آپ چھوڑا کٹ لیا. اچھا چھوڑا کٹ کے آدن کی توبہ کر, وط کلمہ پڑھ. یہ وط کلمہ کہیں کلو پڑھیں ہے مرتد کلو. آپ نے فرمایا تجدید ایمان کر. تو ککڑ دی آواز دے ہوتے اللہ اللہ کیوں کیتی ہے؟ اللہ اللہ انہیں پیا کر, ککڑ دی آواز نال گل پیا کردا کہ اتھے کیوں بولیا ہے. دراصل فتوہ یہ سی کہ انہوں نے یہ حرکت کیتی سی حلولیاں والی, ککڑ دے وچ رب بولیا ہے. انہوں نے توبہ کیتی تاں چھوڑا ہٹیا تے مریدہ ناپ لیا حضور خدا دا نام نے کیوں کون دے ہوئے نو. بعد ابو حمزہ آدھے آئے میرے مرشد نے حق کیتا, میں غلطی کیتی ہے, میں حلولی عقیدے دا کوئی نہ ہو لیکن میں حرکت وہ کیتی ہے جڑے حلولی کر دیں. اور قابل غور ہے حلولیاں جیسی حرکت کیتے ہیں قابل تردید اور مرتد قرار دیتا, تجدید ایمان کرائی, چھرا کٹ لیا, واجب القتل قرار دیتا, بلکہ خود قتل کرنے واسطے کھڑے ہو گئے. حلولیاں جیسی حرکت کریں اتنی بڑی سزا اتنا بڑا فتوہ لگے تو خود حلولی ہوئے تے وقت, اور حلولیاں ہوتے بھی لیبل کیڑا ہے اسلام دا. جناب اللہ دے سامنے جانا ہی نے گل سچی مان لو فائدے چ رہ جاؤ. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب المنقذ من الدلال دے وچ اپنے رسال دے وچ آپ نے نا لے کے شخصی تکفیر کیتی ہے فارابی دی بھی اور ابن سینا دی بھی اور فلسفیاں دی بھی. فلسفیاں نے مجموعی طور تے اور فارابی تے ابن سینا دا نا لے کے امام غزالی صوفی ہیں کہ نہیں, حارث ماس بھی صوفی ہیں کہ نہیں, حضرت جنید بغدادی صوفی ہیں کہ نہیں, اور حضور غوث اعظم تیرا خیال ہے صوفی کوئی نہیں. حضور غوث اعظم نے تصوف دے نا دے اتے دنیا دے اندر جڑے فرقے موجود ہیں آپ نے 12 فرقیاں دا نا لیا, 11 فرقیاں نو ملحد قرار دیتا ہے, ایک اہل سنت نو مسلمان قرار دیتا ہے, ایک فرقے نو حامیاں اور اس نو آکھا کہ اے اہل سنت چو خارج ہے ولیسو منہم. یہ اپنے آپ قلندری تے حیدری یہ آکھن والا فرقہ, یہ فرقہ حامیہ ہے, یہ اہل سنت چو خارج ہے, یہ اپنے آپ نو سنی آدھا تے آدھا روے, میں انہوں نے سنی نہ مندہ. حضور غوث پاک پہ فرماتے ہیں سر الاسرار صفحہ نمبر 58. اہل سنت چو بھی خارج قرار دیتا صوفیاء نے, کفر دا فتوہ بھی لا شخصی توتے نہ لے کے نائم آؤٹ پوائنٹ آؤٹ کر دے ہویا. امام غزالی نے, حارث محاسبی نے, نقل کرنے والے داتا صاحبان. آج لوگ اتنی 1400 سال کا میرے سامنے کتابیں موجود ہیں, ایک صوفی نے بھی کسی کو کافر نہیں کہا, مرتد نہیں کہا, واجب القتل نہیں کرا, اور کول بیٹھے چیلے ہائے 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 وہ کول ایک چمچہ بیٹھے پہ کردہ ہوں. یہ سکھائے لوگ پلانٹڈ لوگ کول بٹھائے ہوں. اب بولیے نا, صحیح بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو دیکھو گے کبھی رجوع نہیں کریں گے, کبھی توبہ نہیں کریں گے, اس لیے کہ توبہ کے دروازے ان کی دوسری بدتمیزیوں کی وجہ سے بند ہو چکے. میں ایک بند کرنے والا کھولنے والا اللہ ہے. میں اپنا ایک گمان اور ان کے بارے میں جو میرا تجربہ ہے میں اس کی روشنی میں بات کر رہا ہوں. مجدد پاک نے ایسی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مختلف طبقوں کو, کسی کو ملحد, کسی کو زندیق, کسی کو اہل سنت سے خارج. یہ صوفیاء کے عقیدے ہیں, اور صوفیاء کو کے بارے میں ایسی باتیں کرنا, کیا سمجھتے صوفیاء میں دینی غیرت نہیں ہے؟ خدا نخواستہ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اور ایک اور بات بھی ہے کہ جو لوگ اس قسم کے تصوف کے دعوے کرتے ہیں, صوفی کانفرنسیں کرتے ہیں کہ صوفیاء نے کبھی ایسا نہیں کیا, ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا صوفیاء نے سیاسی پارٹیاں بنائیں؟ کیا صوفیاء نے دھرنے دیے؟ کیا صوفیاء نے اپنے ماننے والوں کے ہاتھ میں ڈنڈے پکڑائے اور فوج اور پولیس کے اوپر حملے کرائے؟ کیا صوفیاء نے اپنے مریدوں کو ڈنڈے دے کر ان میں لوہے کے کیلیں لگوا کر لوگوں کے خلاف مسلح کاروائیاں کی؟ کیا صوفیاء نے کبھی
لاہور کے موچی دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جو سیاست کو نہیں مانتا وہ کافر ہائے کافر ہائے کافر ہائے. یہ کس نے کہا؟ تو اس قسم کی جو باتیں کرتے ہیں ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ جناب عالی ہوش کے ناخن لیجئے. ہاں یہ بات الگ ہے، یہ میں کلیئر کر دوں کہ کسی کو خواہ مخواہ کافر کہنا یہ صرف صوفیاء ہی نہیں، علماء ہوں صوفیاء ہوں وہ سب اس میں محتاط ہیں. ہم بھی صوفیاء کا ہی لنگر کھاتے ہیں. ہمارے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا. اگر ہماری بھی فریاد سنی گئی تو تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ یہ صوفی تھے کہ نہیں تھے. فریاد سنی گئی کی شرط کے ساتھ بات کر رہا ہوں تاکہ کسی قسم کا دعویٰ نہ بنے. میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تم کن بھول بھلیوں میں 4 دن رہے اور تم پتہ نہیں کیا کچھ مان. یہ تقریریں کر لینے والوں کو تم نے سب سمجھو کہ ان کو تصوف نہیں آتا. ہر بیشہ خالی نہیں، ضروری نہیں کہ خالی ہو. ہر بیشہ گما مبر کے خالص شاید کہ پلنگ خفتہ باشد. ہر جھاڑی پہ ڈنڈا نہ مارو، کوئی پتہ نہیں کسی جھاڑی میں شیر سویا ہوا. یہ تم نے چند فضولیات سیکھ لی ہیں تو سمجھتے ہو کہ تم وحدت کے بادشاہ بن گئے ہو. اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا میں 40 سال سے اس سمندر کے اندر غوطہ غن ہے. واہ وحدت دے دریا اچھلے جتھے عاشق لیندے تاری ہو، مارن چبیاں تے کڈن موتی آپو اپنی واری ہو. اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کسی کو کس مقام پر پہنچایا ہوا ہو اور کتنا تجربہ کرایا ہوا ہو. میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں ایک امکانی بات کر رہا ہوں. یہ صرف صوفی کے نام سے کانفرنس رکھ لینے سے بندہ صوفی بن جاتا ہے. صوفیوں نے صوفیوں کو ملحد کہا، صوفیوں نے ہی صوفیوں کو زندیق کہا. صوفیوں نے صوفی کہلانے والوں کو، صوفی کہلانے والوں کو، صوفیوں نے ان صوفیوں کو جو ملحد قسم کے صوفی تھے اہل سنت سے خارج قرار دیا. صوفیوں نے صوفیت کا دم بھرنے والوں میں سے بعض پر جو حکم لگایا حارث ماسبی نے. تو جناب علی لوگوں کو بے وقوف بنانا چھوڑیے اور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر انتشار پھیلانا چھوڑیے. کیا کبھی صوفیوں نے سنیوں کو خارجی کہا ہے؟ کافر نہیں کہا تو خارجی کہا ہے. جناب علی آپ نے خارجی کہا ہے کہ نہیں کہا؟ سنیوں کو خارجی کہا جو اپنے آپ کو خارجی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جو خود خارجیوں کے خلاف ہیں، جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم خارجی نہیں ہیں، جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مرتضیٰ کریم کے ہاتھ بندے غلام ہیں، جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ ہم مرتضیٰ کریم چوتھے خلیفہ ہیں، جو قسمیں اٹھاتے ہیں کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ قادری سلسلے کے کم از کم قادری سلسلہ، ویسے تو چشتی سلسلہ بے شمار سلسلوں کے آغاز پہ موجود ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور ان کا تعلق بیچاروں کا کسی چشتی سلسلے کے حوالے سے، کسی کا قادری سلسلے کے حوالے سے، کسی کا سہروردی سلسلے کے حوالے سے مرتضیٰ کریم کے ساتھ ہے. تم نے ان کو خارجی کہا ہے نا، تمہارا یہ فتویٰ کہاں جائے گا؟ جواب دینا ہوگا، نہیں چھوڑیں گے علمی طور. اور یار نعرہ حیدری لگاتے ہیں پھر ان پر فتویٰ. ان بیچاروں کو آپ نے جس ظلم کا نشانہ بنایا ہے، اور ادھر یہ صوفی کانفرنسیں ہو رہی ہیں. صوفی صاحب یہ بات اپنی جگہ پہ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کسی کو کافر بلا وجہ کہا، اگر تو وہ کافر تھا تو اس نے ٹھیک کہا، اگر وہ کافر نہیں تھا تو وہ کفر اس فتویٰ لگانے والے کی طرف پلٹ جائے گا. کفر کا فتویٰ لگانے میں پوری احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک قیمتی جملہ سن لو، بجا تکفیر اور بے جا تکفیر میں فرق کرنا ہی پڑے گا. اندھے مت بنو اور دوسروں کو بے وقوف نہ سمجھو. یہ نہ سمجھو کہ ہمیں یہ حدیثیں نہیں آتی، ان پر ہمارا باقاعدہ عمل ہے. ہماری زندگی کے ریکارڈ چیک کرو، ہم نے کہاں کہاں احتیاطیں کی ہوئی ہیں، آنکھیں کھل جائیں گی. لیکن اب بھی جو ہم نے حقائق بیان کیے ہیں صرف حکایتاً صوفیاء کے اقوال نقل کیے ہیں. ہم نے خود ابھی بھی اس گفتگو میں بھی کسی پر فتویٰ نہیں لگایا. میری گفتگو کا خلاصہ 4 چیزیں ہیں. نقشبندی سلسلے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عظمت اور شان کے حوالے سے، نمبر 2 ختم نبوت کے حوالے سے، نمبر 3 قادیانیوں کے چند اعتراضات اور سوالات
کی کلیریفیکیشن، اور نمبر 4 قادیانیوں کو یا کسی بھی واقعی کافر طبقے کو کافر کہنے سے روکنا اور صوفی ہونے کے بہانے سے روکنا، ہم نے اس کا منہ توڑ دیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ایمان کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کا ایمان اس قسم کے ظالموں کی شرارتوں سے، ان کی چٹ پٹی گفتگو سے اللہ تعالی ہم سب کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس آستان کو ترقیاں عطا فرمائے اور قائم اور دائم رکھے، مریدوں کی خیر ہو، پیروں کی خیر ہو، عقیدے کی خیر ہو، عمل کی خیر ہو، ماں بہن بیٹی کی خیر ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔